وہ سرخ گھونگھٹ اوڑھے سفید فراق پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ہانیہ خان ولد وحاج خان، آپ کا نکاح فارس قریشی ولد علمان قریشی سے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ مسکرائی تھی دل کھول کر۔ قبول ہے۔ اس کی آواز سب کے کانوں میں گئی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ آج وہ بہت مطمئن تھی اور وہ اس کے پہلو میں بیٹھا بہت خوش۔ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا آج چیخے چلائے جشن منائے کہ وہ اب اس کی ہو چکی تھی، مگر مہمانوں کا لحاظ کیے خاموش بیٹھا رہا۔ رات کا وقت تھا۔ آسمان پر تارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ یہ اس رہائشی بلڈنگ کا منظر تھا جو سالوں سے اپنے ستونوں کے سہارے کھڑی تھی۔ اگر ہم اس کے 7ویں فلور پر جان کر دیکھیں تو اس فلیٹ کے لاؤنج میں ایک صوفے پر وہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ روشن تھا، آج بھی اتنا ہی حسین۔ اس کے چہرے پر نور کی عجیب سی روشنی تھی۔ وہ ماہی علمان قریشی تھی۔ کوئی اسے اب دیکھ لیتا تو بے ساختہ کہتا حسن اس عورت پر ختم ہوا۔ پاس سے دوسرے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، ہیزل گرین آنکھوں والی شہزادی، مگر آج اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ ماہی نے تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک اس کی جگہ پر رکھا۔ اب وہ ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھی۔ 21 سالہ ہانیہ جو گزرے سالوں میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، مگر آنکھوں کی چمک جیسے کسی نے نوچ ڈالی تھی۔ ماہی جیسے ہی اس کے پاس بیٹھی اس نے اپنا سر ماہی کی گود میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے، ایسے مرجائی ہوئی کیوں ہو؟ ماہی نے محبت سے پوچھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ممانی، یہ انتظار اتنا تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ ماہی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ انتظار؟ انتظار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان گھٹ گھٹ کر مرنے لگتا ہے؟ ماہی کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو جو ایسی باتیں سوچ گئی آج؟ ماہی مسکرا کر بات بدل گئی۔ انتظار کر رہی ہوں آپ کے بیٹے کے واپس پلٹنے کا۔ وہ بہت بدل گیا ہے ممانی۔ پہلے وہ میرے بنا سانس تک نہیں لے پاتا تھا، میرے بنا کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، مجھے دن میں ایک بار دیکھ نہ لیتا تو اسے رات نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہانیہ خان بھی رہتی ہے۔ پڑھائی کو وہ جنون بنا چکا ہے۔ ڈاکٹر بننا اس کی خواہش نہیں، اب ضد بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنا کیریئر بنانے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنی بیوی کو ہی زندگی سے نکالتا جا رہا ہے۔ ماہی خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ بتائیں نا، انتظار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آواز سے ماہی نے اسے دیکھا۔ ہانیہ، انتظار ہی کھیل ہے۔ کبھی انتظار زندگی ہے، کبھی امید ہے، کبھی مایوسی ہے اور کبھی موت۔ جو اس دلدل میں ایک بار دھنس جائے پھر باہر نکالنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ 2 گھنٹوں کا ہو یا 20 سالوں کا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ وہ بات بدل گئی۔ ماہی کے چہرے پر قرب ابھرا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ حوصلہ۔ جس کے اندر انتظار کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی انتظار نہیں کر سکتا ہانیہ۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی دھکیل دیا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ بنا کر لاؤں؟ ماہی بات بدل گئی۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں ممانی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اچھا، اگر گھر جانا چاہتی ہو تو تمہارے ماموں سے کہوں تو میں چھوڑ آئیں گے۔ ماہی کی بات پر ہانیہ نے رخ موڑے کمرے کی جانب دیکھا جہاں علمان لیپ ٹاپ پر کوئی اہم کام کرتا نظر آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ آرزو پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماما بابا لاہور گئے ہوئے ہیں، باقی ایان بھائی تو آدھی رات کو آفس سے آتے ہیں۔ خالی گھر مجھے خوف دلاتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ وہ جیسے ماہی کی آغوش میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم بھی چلی جاتی لاہور؟ ماہی نے مسکرا کر کہا۔ میرا دل نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اتنے میں مین ڈور کلک ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اچھا، تو ایک کام کرو، جاؤ کمرے میں جا کر سو جاؤ۔
یہاں تو کمفرٹیبل بھی نہیں ہو۔ وہ جو دروازہ بند کر رہا تھا، کانوں میں ماہی کی آواز پڑی۔ نہیں، ماموں کام کر رہے ہیں کمرے میں، انہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ تو تم سے کس نے کہا اس کمرے میں جاؤ؟ غالباً یہاں دوسرا کمرہ بھی ہے۔ ماہی کی آواز میں جیسے شرارت تھی۔ ہانیہ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے بیٹے کے کمرے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ غصہ تھی، یہ اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ وہ صرف میرے بیٹے کا کمرہ تو نہیں ہے، میری بیٹی کا کمرہ بھی ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، تم میری بیٹی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ زمل کے ذکر پر ہانیہ خاموشی سے صوفے سے اٹھی تو نگاہ اس پر پڑی، جو اسی خاموشی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی ابری، بنا کچھ کہے وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ ماہی نے رخ موڑے پیچھے دیکھا تو وہ کھڑا نظر آیا، بلو کلر کی فٹ بال ٹیم کا لباس پہنے پسینے پسینے ہوا ابھی گھر پہنچا تھا۔ 22 سالہ فارس سلمان قریشی، جو گزرے 3-4 سالوں میں مزید ہینڈسم اور وجہ ہو چکا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی ناراضگی تھی۔ مما، وہ پیار سے کہتا آگے آیا، بس جاؤ، یہ جھوٹی محبت کا دکھاوا میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ بلڈنگ کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، مگر بیوی سے 2 منٹ بات کرنے کا وقت نہیں۔ ماہی کے چہرے پر جیسے آج نو لفٹ کا بورڈ لگ چکا تھا۔ فارس نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ جاؤ، جا کر پہلے اسے مناؤ، اس کا موڈ ٹھیک ہوا تو مجھ سے بات کرنے آنا۔ وہ سختی سے حکم دیتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ فارس نے ماتھا مسلا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالے، چند کلک کیے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمل کے بیڈ پر لیٹی سر تک بلینکٹ اوڑھ چکی تھی۔ فارس سے ایک نظر اسے دیکھے کورٹ کی جانب بڑھا۔ اپنے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر فریش ہوتا گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں باہر نکلا۔ ایک نظر پھر اس بیڈ تک گئی، اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کو لب کھولتا، مین ڈور کی گھنٹی بجنے پر گہرا سانس لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان قریشی، جس کی شادی اپنی کزن ماہی سے ہوئی تھی، وہ شہر کا ایک کامیاب ایس پی، اس کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی زمل اور چھوٹا بیٹا فارس۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں زمل کی موت ہو چکی تھی، مگر آج تک اس گھر میں جو چیز زمل کی تھی وہ اسی جگہ تھی، کوئی اس کی چیز نہیں چھیڑتا تھا۔ سلمان کی ایک ہی بہن تھی، انوشے، جس کی شادی پھپھو کے بیٹے وحاج خان سے ہوئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 25 سالہ یان خان اور چھوٹی بیٹی 21 سالہ ہانیہ۔ وحاج کا اپنا بزنس تھا جو ویان سنبھال چکا تھا۔ خان فیملی ان کے مقابلے زیادہ امیر تھے۔ فارس اور ہانیہ نے سارا بچپن ایک ساتھ گزارا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر جیسے ہی وہ 18 سال کا ہوا اس نے ضد کی، اسے ہانیہ سے نکاح کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے، ورنہ وہ آگے کچھ نہیں پڑے گا۔ تو پھر سلمان کو اس کی ضد پر ہار ماننی پڑی اور یوں ان دونوں کا 4 سال پہلے نکاح ہو چکا تھا۔ مگر کچھ دنوں سے فارس کا یہ رویہ اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اس پر ہانیہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اب اس کے ہاتھ میں پیزا اور آئس کریم تھی۔ وہ چیزیں اپنے بیڈ پر رکھتے ہانیہ کے پاس اس بیڈ پر بیٹھا۔ ہانیہ، محبت سے پکارا، مگر جواب ندارد۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی تھی، سوئی تو نہیں ہوگی۔ ہانیہ، میری بات سنو یار، اس نے جیسے درخواست کی۔ ہانیہ نے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کروٹ بدل لی، جس کا واضح مطلب تھا اسے کوئی بات نہیں کرنی۔ فارس نے بالوں میں ہاتھ پھیرے، خود کو ریلیکس کیا۔ بٹرفلائی، بہت محبت سے کہتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری جان ناراض ہے مجھ سے؟ مگر وہی خاموشی۔ دیکھو، میں نے اپنی بٹرفلائی کے لیے پیزا اور آئس کریم منگوائی ہے۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے اور یقیناً تمہیں بھی لگ رہی ہوگی۔ چلو آؤ کھاتے ہیں، ورنہ پیزا ٹھنڈا اور آئس کریم میلٹ ہو جائے گی، پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ فارس کی باتوں کے جواب میں ایک لمبی خاموشی۔ تھک ہار کر فارس نے بلینکٹ پکڑا اور اسی نرمی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق رونے کا مشغلہ جاری تھا۔ فارس کے اندر کہیں جیسے لاوے دہک اٹھے۔ اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا بہت زیادہ۔ فارس نے پیار سے اس کے چہرے پر آئے بال ایک سائڈ کیے،
اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ جب وہ فارس کا ہاتھ جھٹک گئی، فارس نے جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب ہانیہ گرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور اگلے ہی پل ایک مکہ پوری قوت سے اس کے سینے پر دے مرا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ زخمی شیرنی کی ماند گرائی۔ اوہ شکر، تم کچھ بولی تو صحیح۔ فارس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا کہ بے ساختہ ہانیہ کو اپنے بولنے پر افسوس ہوا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگا مجھے۔ فارس نے دوبارہ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارے تو وہ چیخ پڑی۔ اور یہ بات ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے؟ فارس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ ہٹو پیچھے، میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر فارس نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بٹر فلائی، محبت سے پکارا۔ ہانیہ کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ مر گئی تمہاری بٹر فلائی، جنازہ پڑھ لو، وہ اسی غصے سے چلائی تھی۔ اچھا۔ فارس تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تو ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور اب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایسی بات ہے تو میں مرال کو کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ اگر میری بٹر فلائی مر گئی ہے تو میرے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے نا۔ اب مجھے عادت نہیں ہے اکیلے پیزا اور آئس کریم کھانے کی، تو مرال مجھے اچھی کمپنی دے گی۔ مرال سلمان اور انوشے کی کزن کی بیٹی تھی، وہ بھی ان کی ہم عمر تھی۔ اس کی بات پر ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے فارس کے منہ پر دے مارا۔ فارس! وہ چیخ پڑی۔ اس کی چیخ کی آواز ساتھ والے کمرے میں گئی۔ علمان نے ماہی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ یقیناً وہ اس لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی۔ فارس کے چہرے پر وہ تکیہ کسی پتھر کی طرح لگا۔ بامشکل وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور میرال کو کیوں؟ اس نیلم چڑیل کو بھی بلا لو جو ہر وقت تمہارے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ فارس نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا۔ ارے یار، وہ کوئی میری دوست تھوڑی ہے، وہ تو بس کلاس فیلو ہے، میری تو بس ایک دوست ہے۔ ہانیہ نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گورا۔ میرال ہی تو ہے ایک میری دوست۔ اور ہانیہ جو اس کے منہ سے کچھ اچھا سننا چاہتی تھی، اس کا حلق تک جل گیا۔ اب چیخنے کی سکت ختم ہو گئی۔ وہ فارس کے مزید قریب ہو کے بیٹھی۔ اچھا، وہ ایک واحد دوست ہے تو میں کون ہوں؟ وہ اب سچ میں پوچھ رہی تھی۔ آخر وہ اس شخص کی زندگی کے کس مقام پر موجود ہے؟ اب لہجے میں کوئی شکوہ، غصہ، گلہ نہیں تھا، بس ایک سوال تھا۔ فارس نے اس کے قریب آنے کا فائدہ اٹھاتے جلدی سے اس کی کمر کے گرد بازو لے جا کے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ فارس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، اور اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر گیا۔ تم تو جان ہو، تم تو میرا دل ہو، میری دھڑکن ہو، تم میری زندگی ہو، میری لائف پارٹنر ہو، پارٹنر ان کرائم ہو۔ کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ تم بیوی ہو میری، عزت ہو میری۔ ایک عام لڑکی کا میری بیوی سے کوئی میچ نہیں، تو مقابلہ کیسا؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے سحر باندھ رہا تھا، اور ہانیہ اس کے سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی، دل پتھر ہو گیا، یا زبان یا جسم اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ اب اس کا سر اپنی سینے سے لگاتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، اور بے ساختہ ہی وہ رونے لگی۔ پہلے وہ بے آواز رو رہی تھی، پھر اونچی آواز میں، پھر سسکیوں اور ہسکیوں سے۔ فارس خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جانتا تھا وہ روئے گی ضرور۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو بالآخر وہ بولا، آئی ایم سوری ہانیہ، میں جانتا ہوں میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا، بس یونیورسٹی لائف کی وجہ سے کچھ مصروف ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے دل سے نکل گئی ہو، یا پھر تمہارا مقام اور مرتبہ میری زندگی میں کم ہو گیا ہے۔ نرمی سے اس کے بال تھپکتے ہوئے وہ آہستگی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آواز نہیں تھی، وہ سحر تھا جو ہانیہ کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ وہ تو سالوں سے اس شخص کے سحر میں مبتلا تھی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو؟ خودکی سے ایک اور شکایت کی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ فارس حیران ہوا۔ تم کہتے ہو تم پڑھ رہے ہو، مگر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سب جانتی ہوں میں۔
وہ اتنے مضبوط لہجے میں بولی تھی کہ بے ساختہ فارس نگاہیں چرا گیا۔ میں یہ سب صرف ہم دونوں کے لیے کر رہا ہوں۔ ہانیہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارے لیے؟ مگر کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے کہ تم ڈبل ڈبل کام کر رہے ہو؟ وہ جیسے پھٹی پڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اگر ابھی سے محنت کروں گا، کوئی کام کروں گا، پیسے کماؤں گا، کل کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوں گا، تو ہی پھر ہماری شادی ہوگی نا۔ اور شادی کے بعد 100 طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تم کسی بھی چیز کے لیے ترسو۔ میں چاہتا ہوں کہ بس تم کوئی بھی خواہش کرو اور میں فوراً پوری کروں۔ میں اتنا قابل ہو جاؤں کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت رکھوں۔ ہانیہ میں کوئی تانا نہیں مار رہا، مگر ایک سچ بات ہے کہ تم میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ ہمارے اس چھوٹے سے فلیٹ میں ویسے بات نہیں ہے، نہ ہی ہمارے یہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ جو کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کے الفاظ ہانیہ کے دل میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوتے جا رہے تھے، جیسے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے فارس کہ میں پیسے کے بنا نہیں رہ سکتی؟ یا پھر میں ایک امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکوں گی؟ ایسا نہیں ہے فارس، تم مجھے کمرے کے گھر میں بھی رکھو گے تو میں خاموشی سے خوشی خوشی رہوں گی۔ تم اے سی افورڈ نہیں کر سکو گے تو میں پنکھے میں تمہارے ساتھ گرمی گزار لوں گی۔ تم ایک وقت کا کھانا کھلا سکو گے، میں عزت سے کھا لوں گی۔ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم مجھ سے پڑھائی کے بہانے یونیورسٹی کے بعد 2 جگہ ٹیوشن دینی شروع کر چکے ہو تاکہ تمہارے پاس پیسے آئیں۔ ٹھیک ہے، اپنے خرچے کے لیے کرو، مگر میرے لیے کچھ مت کرو۔ تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو۔ ہاں، میں مانتی ہوں میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لاکھوں کے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ میں 2000 کا سوٹ پہن کر بھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ ہر تعلق صرف پیسے پر شروع اور پیسے پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ تعلق وفا اور وقت مانگتے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے تمہارا وقت چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے جیسے ہو جاؤ، جیسے 2-3 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ بے فکر، بے پرواہ اور بے نیاز فارس جو کالج جایا کرتا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تم کتنے بدل گئے ہو۔ کتنے کتنے دن تو مجھے فون بھی نہیں کرتے۔ تم نے مصروفیات کو اپنی زندگی کا حاصل کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس خاموشی سے نگاہیں جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ سچ ہی کہہ رہی ہے۔ ہانیہ، اس نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کے بعد درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ میرے لیے کوئی ایفرٹس مت کرو۔ تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو۔ اپنے لیے کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہیں تمہارے لیے نہیں روکوں گی، لیکن پلیز یہ ہمارے درمیان جو دوری کھڑی کر دی ہے اسے ختم کرتے ہیں۔ مجھ سے تمہاری بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ فارس کو تکلیف ہوئی۔ اوکے، آئندہ تمہیں اگنور نہیں کروں گا، تمہیں روز ٹائم دوں گا، بس رویا مت کرو۔ اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے کہا۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چند پل لگے تھے ہانیہ کو خود کو نارمل کرنے میں۔ چلو یار، بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ اس کا دھیان پیزے اور آئس کریم کی طرف کر چکا تھا، اور اب ہانیہ اپنی جون میں واپس آ چکی تھی، اور ثانیہ کو کھانے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ جلدی سے پیزے کا ڈبہ اٹھا کر اپنے اور فارس کے درمیان رکھ چکی تھی، اور اب ایسے بے نیاز ہو کر کھا رہی تھی جیسے دنیا میں سب سے زیادہ خوش یہی ہو۔ اسے پرسکون دیکھتے فارس ہنس دیا۔ اگر رشتوں میں دوری آ جائے تو بات کر کے معاملات حل کرنے چاہیے، نہ کہ انا میں آ کر تعلق مزید خراب کریں۔ باتیں کرنے سے تعلق سیکیور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اب وہ دونوں کسی دوسری بات پر بحث کر رہے تھے۔ یہ پیس میرا ہے۔ اس سے پہلے وہ پیس کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے فارس اس کے ہاتھوں سے وہ آدھا کھایا ٹکڑا چھین کر اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے اس کا بچہ چھین کر کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اب اس کے کندھے پر مکھوں کی برسات ہو چکی تھی۔ فارس اب خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔
ایک عرصے بعد لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ یہ فلیٹ گھر بن چکا تھا۔ شہر پر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ شہر پر ایک نیا دن چڑھا ہوا تھا۔ یہ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ایک میڈیکل یونیورسٹی کا منظر تھا جہاں ہر طرف وائٹ کوٹ پہنے اسٹوڈنٹس چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اگر کینٹین کی طرف جاؤں تو وہاں ایک کونے والی ٹیبل پر تمہیں وہ ہلکی بری آنکھوں والا لڑکا بیٹھا دکھائی دے گا۔ سنجیدگی سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی، مناسب نقوش، ہیزل آنکھیں اور ماڈرن لباس، وہ خاموشی سے بیٹھی بس سامنے موجود اس لڑکے کو محبت بھری نگاہوں سے تک رہی تھی جو اس کی نگاہوں سے بے خبر کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ دفعتاً ان سے کچھ فاصلے پر آ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی آج اس کے ٹخنوں کو چھوتی وائٹ فراک پہن رکھی تھی جس کے دامن پر کہیں کہیں سنہری کام ہوا تھا۔ بال سارے ہائی پونی میں کور تھے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیوں نے بھی، مگر وہ ان سب کی نظروں سے بے نیاز بس فارس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سیدھ میں بیٹھی اس لڑکی کو مسکراتے دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں آگ ہی لگ گئی۔ دل چاہا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی دیوار کے ساتھ دے مارے۔ وہ ڈھیر سارا اشتعال اندر ہی اندر دبا کر آگے بڑھی اور فارس کے بالکل ساتھ والی کرسی کھینچتے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ سامنے والی لڑکی نے چونک کر حیرت سے پورا منہ کھولے ہانیہ کو دیکھا۔ فارس نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہانیہ بھی مسکرائی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو یہ مسکراہٹ زہر لگی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے ہانیہ کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ یہاں تمہاری یونیورسٹی میں آنا منع ہے؟ اس کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ ہانیہ نے گردن اکڑائے ایک مان سے پوچھا۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ کتاب بند کیے اب مکمل رخ ہانیہ کی جانب موڑ چکا تھا اور عادتاً اس کے چھوٹے بال جو پونی سے باہر تھے انہیں کانوں کے پیچھے کر دیا۔ ہانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کن نکیوں سے سامنے بیٹھی نیلم کو دیکھا جس کے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ ایان بھائی ڈراپ کر گئے ہیں۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کب سے کالز کر رہی ہوں، تم نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اب اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ فارس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا اور اپنا موبائل نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ غصے سے گور رہی تھی۔ فارس نے ماتھا مسلا۔ سوری، وہ میں سائلنٹ پر لگا کر بھول گیا تھا۔ ہانیہ نے خود کی برا مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ تم یہی کرتے ہو، پھر کہتے ہو میں ناراض ہو جاتی ہوں۔ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج بھی وہ اتنی حسین کیوں لگ رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ فارس کو کسی لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہوتا دیکھ کر صرف وہ نیلم نامی لڑکی ہی نہیں، سب حیران تھے۔ آس پاس سے گزرتے سارے اسٹوڈنٹس پٹی پٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑکیوں سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنے والا فارس سلمان قریشی کسی لڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا۔ اب پورا کا پورا اس کی جانب گھوم کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بدلے میں فارس کے سر کے بکھرے بال اپنے ہاتھ سے سیٹ کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ برداشت نیلم میں نہیں تھی۔ فارس، یہ محترمہ کون ہے؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا۔ ہانیہ کو وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہانیہ اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ ہانیہ ہے، میری سب سے اچھی دوست، میری پارٹنر، میری کزن، میری پھپھو کی بیٹی اور تمہاری ماما کی بہو بھی۔ فارس ابھی بات کر ہی رہا تھا جب ہانیہ نے اس کی بات اچک لی۔ ان سب کے علاوہ تمہاری بیوی بھی ہوں، یہ تو بتانا بھول ہی گئے تم۔ ہونٹوں پر ایک شریف سی مسکراہٹ لیا وہ کہہ رہی تھی۔ کن نکیوں سے اس نے نیلم کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھے، جیسے اندر تک سینے میں سکون اتر گیا ہو، اور واقعی سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا، جیسے سر پر آسمان پھٹ گیا ہو۔ یہ کیسے ناقابل بیان حقیقت تھی۔ فارس بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ ہانیہ پوری کی پوری گھوم کر نیلم کی طرف پلٹی۔ ہیلو، مائی سیلف مسز ہانیہ فارس قریشی۔ اس نے نیلم کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ اس کی آواز اتنی اونچی اور مضبوط تھی کہ ساری کینٹین میں گونجی۔ سارے اسٹوڈنٹس ساکت رہ گئے، اور اس سے زیادہ حیران تو وہ تھا۔ پہلی بار اتنے سارے ہجوم میں اس نے خود کو ہانیہ خان کی جگہ ہانیہ فارس کہا تھا۔
وہ کس قدر فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ چکی تھی۔ جب اس کی حیرت ختم ہوئی تو فارس بس مسکرا دیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کر رہی تھی۔ زیادہ ہیرو نہ بنا کرو، ایویں لڑکیاں تم پر دل ہارنے لگیں گی۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اور صرف میرے ہو۔ اور یہ ہانیہ خان نہ تو کسی سے بھی اپنی چیزیں بانٹنا پسند کرتی ہے اور نہ ہی اپنی پسندیدہ چیزوں سے کسی کی نظر تک برداشت کرتی ہے۔ تم تو پھر میرے شوہر ہو۔ ہانیہ کی آواز اب بھی اونچی تھی، یوں جیسے اس نے یہ ساری باتیں آس پاس موجود سب اسٹوڈنٹس کو سنانے کے لیے ہی کہی ہوں۔ فارس نے آس پاس دیکھا، سب جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ یہ شاید فخر ہوا سرشاری کی لہر وجود میں اتری تھی۔ نیلم کے وجود میں نفرت، تکلیف، غصہ، حسد، اشتعال کی لہریں دوڑنے لگی۔ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اٹھو، کالز اگنور کیا نا جو تم نے آج میری؟ اس کی سزا یہ ہے کہ آج تم مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرواؤ گے۔ ایک ادا سے ملکہ کی طرح حکم سنایا۔ فارس ہنستا ہوا اٹھا۔ یار نہ کرو، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ جا سکوں۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ ہو تم؟ شرافت سے لنچ کرواؤ، ورنہ یہ جو تم ایکسٹرا کلاسز کے بہانے بزنس کرتے ہو نا، ساری پول ممانی کے سامنے کھول دوں گی۔ اب سوچ لو تم۔ وہ دھمکی دینے کے بعد اپنے ناخنوں کی تراش خراش دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ فارس حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ قسم سے اس وقت بٹر فلائی کم اور ڈرائی کولا زیادہ لگ رہی ہو، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ ہانیہ نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دنیا ہانیہ خان کے پیچھے پاگل ہے اور ایک یہ نہ شکرا انسان۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا موبائل پکڑے اب کوئی نمبر ملا رہی تھی، مگر اب اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ سب نے سنی۔ اسی برق رفتاری سے فارس نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ ہانیہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے فارس کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے موبائل کی سکرین کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے ضبط کی۔ ممانی کو کال کر رہی تھی، کچھ اہم باتیں کرنی تھی میں نے ان سے۔ فارس کی آنکھیں کچھ پوری کھل گئیں۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، چلتے ہیں نا لنچ کرنے، ماموں کو درمیان میں کیوں لا رہی ہو؟ فارس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اپنا ہاتھ فارس کے سامنے پھیلایا، جیسے حکم دیا ہو اسے عزت سے تھام لو۔ فارس نے سر خم کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اب وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر جا رہے تھے، مگر دو ہیزل آنکھیں نفرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسد نے اپنا بیج بونا شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ نے انٹر کے بعد کمپیوٹر کی پڑھائی کو ترجیح دی تھی، جبکہ میرال اور ایان بزنس کی پڑھائی کر رہے تھے۔ ایان کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، وہ اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال چکا تھا، وہ اب اسٹیبلش تھا، جبکہ میرال کا ابھی فائنل ایئر چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کا بزنس بھی دیکھ رہی تھی تاکہ وہ پرفیکٹ بزنس وومن بن سکے، اس لیے ابھی سے ہی پریکٹس شروع ہو چکی تھی۔ جبکہ فارس میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا، اس لیے سب کی یونیورسٹیز الگ تھیں۔ اب تو کئی ہفتوں بعد ملاقات ہوتی تھی، مگر دوستی ویسی ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے پیلس میں گونج رہی تھی، مگر کسی ملازمہ کی ہمت نہیں تھی وہ اس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بنا داخل ہو۔ شور سن کر مسٹر لوگاری کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فوراً نیلم کے پاس پہنچے، جس نے ہاتھ میں شیشے کا ٹکڑا دبوچ رکھا تھا۔ خون کے قطرے ٹپ ٹپ کرتے فرش پر گر رہے تھے۔ نیلم، ان کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا دور اچھالا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لا کر رکھ چکے تھے، اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہے تھے۔ وہ بس میں آواز آنسو بہائی جا رہی تھی۔ بابا فارس میرا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ مجھے فارس چاہیے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ کیسے کسی اور کا شوہر ہو سکتا ہے؟ میں اسے ثانیہ سے چھین لوں گی۔
وہ عجیب ہذیانی سے انداز میں چیخی۔ لوگاری صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون فارس؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شاید وہ اس سے بے خبر تھے۔ بابا وہ فارس، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ بہت اچھا ہے، اتنا ہی ہینڈسم، میں خود کو روک نہیں سکی اور اسے محبت ہو گئی۔ بابا مجھے فارس لا کر دیں، وہ کسی ہانیہ کا نہیں ہو سکتا، میں اسے ہانیہ سے چھین لوں گی۔ فارس صرف میرا ہے بابا۔ وہ ان کے گلے لگی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اب اس کے باں کی آنکھیں ضبط اور غصے سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو فارس لا دوں گا، رونا بند کرو۔ یوں جیسے فارس کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک کھلونا ہو۔ نیلم نے حیرت اور بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ لوگاری صاحب نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے جیسے اسے یقین دلایا تھا۔ نیلم کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ بچپن سے ہی اسے اس کی پکار کی ہر چیز لا کر دیتا تھا، چاہے پھر وہ زبردستی ہی کیوں نہ لا کر دینی پڑے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ شخص ڈی آئی جی سندھ تھا، اور وہ ڈی آئی جی سندھ کی بیٹی تھی۔ اپنی طاقت کا زوم تھا، اسے لگتا تھا وہ ہر چیز حاصل کر لے گی، مگر قسمت کے کھیل انسان کی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ اگلے ہی دن مسٹر لغاری کے ٹیبل پر فارس کی ساری ہسٹری پڑی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، کون تھا، کس کا بیٹا تھا، وہ سب جان گئے تھے، اور اب وہ فارس کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہیں اس کی کمزوری مل گئی تھی۔ انہوں نے نیلم کے ذریعے فارس کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسے ملنا چاہتے ہیں۔ جب نیلم نے اسے یہ بتایا کہ ڈی آئی جی سندھ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ کافی حیران ہوا، مگر پھر مان گیا تھا۔ ایک بڑی شخصیت اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ بیوقوف نہیں تھا جو منع کر دیتا۔ اسی دن دوپہر کے بعد وہ یونیورسٹی سے سیدھا نیلم کے اس اتنے بڑے محل میں موجود تھا۔ اس کے سامنے مسٹر لغاری بیٹھے تھے، وہ مسکرا کر فارس سے باتیں کر رہے تھے۔ تم تو بہت ٹیلنٹڈ اور محنتی بچے ہو، مجھے ایسے بچے بہت پسند ہیں۔ نیلم اکثر گھر میں تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، تو بس مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں بھی تو فارس سے ملوں، مجھے بھی تو پتہ چلے کیسا ہے فارس۔ ان کی باتوں پر فارس بس مسکرا دیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، کرنا چاہو گے؟ ان کی بات پر فارس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے لیے کام؟ کیسا کام؟ وہ حیران تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے ایک چابیوں کا گچھا لا کر لغاری صاحب کی طرح بڑھایا۔ انہوں نے وہ چابیاں فارس کی طرح بڑھائی۔ فارس نے حیرت سے وہ چابیاں دیکھی، آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ یہ ایک میڈیکل سٹور کی چابیاں ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کیسے اسکلز ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرو، اگر تم میری امیدوں پر پورا اترے تو میں تمہارے فیوچر کو سیکیور کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان کی باتوں پر فارس بے حد حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ لیکن میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اس کی خودداری اور انا کو یہ گوارا نہیں تھا، مگر لغاری صاحب کے اصرار پر اور نیلم کے اشارے پر اس نے پکڑ لی۔ میرا گارڈ تمہیں میڈیکل سٹور کی لوکیشن بتا دے گا۔ یہ اب سے تمہارا ہے، اسے کیسے بنانا ہے یا پھر کیسے بگاڑنا ہے یہ اب تمہیں کرنا ہے۔ فارس جیسے مطمئن نہیں تھا، کوئی کسی پر ایسے ہی اتنا احسان نہیں کرتا، نہ ہی فیورز دیتا ہے، مگر فی الحال فارس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مگر جب اس نے میڈیکل سٹور دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت بڑی فارمیسی تھی، وہ ایسے ہی یہ کیوں لے گا؟ وہ یہ لینا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر لغاری صاحب اسے کیا چاہتے ہیں یہ جاننے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ فارس جہاں ٹیوشن دیتا تھا اس نے کچھ دنوں کے لیے وہ چھوڑ دیا اور سارا وقت وہ میڈیکل سٹور میں دینے لگا۔ اکثر نیلم اس پر نظر رکھتی تھی۔ آج جب وہ سڑک پار میڈیکل سٹور کے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی تو اس کے وجود میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ آج ہانیہ بھی یہاں تھی۔ وہ دور سے زیادہ کچھ نہ دیکھ سکی تو کیمرے کھول دیے۔ وہ کسٹمرز کو بیچ کر ہانیہ کی طرح متوجہ ہوا، جس نے ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ فائز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے شرارت سے ہانیہ کے بال کھول دیے۔ بال اس کے چہرے کے ارد گرد بکھر گئے، جس سے وہ مزید حسین دکھنے لگی۔ اب وہ دوبارہ اپنے بال سمیٹتے خفگی سے فارس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ بدلے میں فارس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور تیزی سے پیچھے ہوتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
ہانیہ سارا غصہ بولتی کھل کر مسکرائی تھی۔ یہ وہ سب آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے غصے سے ٹیب اٹھا کر ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ فارس کیسے کسی اور کے قریب جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ اسے حاصل کرے گی۔ فارس صرف اس کا تھا۔ وہ ہانیہ کو چھوڑے گی نہیں۔ بس اب مزید نہیں، اب اسے فارس چاہیے تھا ہر حال میں۔ گھر آ کر اس نے آج پھر ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا، تو مجبوراً لغاری صاحب کو فارس کو بلانا پڑا۔ وہ اگلی صبح ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج لغاری صاحب بہت سنجیدہ تھے۔ نیلم بھی ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ تم نے میڈیکل اسٹور کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ فارس جانتا تھا بات کچھ اور ہے، مگر وہ تمہیم باندھ رہے تھے، سو وہ خاموشی سے مسکرا کر سننے لگا۔ میری ایک اکلوتی اولاد صرف نیلم ہے۔ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ مجھے وہ بہت عزیز تھی۔ میں نے اس کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی تاکہ میں اپنا سارا پیار صرف بیٹی کو دے سکوں۔ میں نے آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی۔ جو کچھ میرا ہے وہ میرے بعد اس کا ہی ہے۔ اس نے آج تک جس جس چیز کی خواہش کی میں نے اسے لا کر دی ہے، کبھی اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری داماد بنو، کیونکہ نیلم تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے شادی کرے گی تو صرف تم سے، اور میں اپنی بیٹی کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ فارس کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں دھماکے کر رہا ہو۔ اس نے اسی حیرت سے نیلم کو دیکھا، جس کے چہرے پہ بس سرد مہری تھی۔ اب وہ سب سمجھ گیا تھا۔ تو اس لیے آپ مجھ پر کرم نوازیاں کر رہے تھے؟ فارس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں۔ لغاری صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ جب نیلم بول پڑی، نہیں تو تمہارے پاس ایسا ہے ہی کیا؟ مجھ سے شادی کرو گے تو یہ کروڑوں کی جائیداد تمہاری ہوگی۔ فارس، مجھ سے شادی کر کے تم اپنی زندگی میں بہت کچھ بن سکتے ہو۔ زندگی یہ موقع ہر کسی کو نہیں دیتی۔ اس کے لہجے میں کچھ حقارت سی تھی جو فارس محسوس کر چکا تھا۔ پہلی بات، مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تمہارا میرا معیار نہیں ملتا۔ میرے جیسے شخص تمہاری فضول اور بے جا خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے باپ کا قصور ہے کہ تمہیں اتنا بدتمیز بنا دیا اور تمہاری ہر غلط خواہش پوری کی، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ نہ ہی میں کوئی چیز ہوں جسے تمہارا باپ تمہاری ضد اور تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیتا ہوں۔ کسی کا غلام بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ دوسری بات، میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میری محبت ہے اور میں اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی جیب سے میڈیکل اسٹور کی چابیاں نکالتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ چابیاں میز پر رکھیں۔ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے اس سے پہلے وہ باہر نکلتا۔ نیلم کی آواز نے اس کے قدم پتھر کر دیے۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی؟ فارس کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ تو تم مجھے دھمکی دو گی؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ نہیں، بس ایک سوال پوچھا ہے۔ نیلم کے لہجے میں کاٹ تھی۔ وہی پہلی ہے، وہی آخری ہے۔ جس طرح تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے بعد کسی دوسرے کو نہیں دیکھا، میں بھی کسی دوسرے کو نہ سوچوں۔ لیکن اگر کسی نے میری بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اسے چیڑ پھاڑ دوں گا، کیونکہ وہ صرف محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے نیلم اب غصے سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا کہ فارس اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ فارس کو بھول جائے، مگر وہ اتنی جلدی فارس کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس واقعے کو گزرے چند ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ چند ہفتوں سے مسلسل ہانیہ پر نظر رکھ رہی تھی۔ اب اس کا ٹارگیٹ ہانیہ تھی۔ اگر فارس اس کا نہیں رہا تو وہ ہانیہ کو بھی اس کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ وہ سوچ چکی تھی۔ ہانیہ بھی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ DIG کی بیٹی جتنی امیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بس وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کب ہانیہ کو نقصان پہنچا سکے، اور وہ موقع اسے آج مل گیا تھا۔ آج فارس اور ہانیہ کے نکاح کی اینیورسری تھی، اور وہ ہر سال بعد یہ اینیورسری اپنے فارم ہاؤس پر سیلیبریٹ کرتے تھے۔ فارم ہاؤس ہانیہ کے بابا کا تھا۔ وہ دونوں اکثر یہاں پر ڈنر کرتے تھے۔
اور پھر یہیں لیٹ نائٹ مووی وغیرہ دیکھتے تھے اور پھر آدھی رات کے بعد واپس گھر آتے تھے۔ یہ ان کی 3 سالوں کی روٹین تھی۔ آج فارس کو ضروری کام تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ وہ لیٹ ہو گیا تھا، مگر اس نے ہانیہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ اسے فارم ہاؤس پر ہی ملے گا، تو ہانیہ پہلے ہی فارم ہاؤس پر آ گئی۔ فارم ہاؤس خالی تھا، بس وہ دونوں ہی یہاں پر ہوتے تھے۔ گیٹ پر ایک گارڈ تھا۔ آسمان پر بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ رات 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانا بنانا ہانیہ کو آتا نہیں تھا، اس لیے وہ کھانا پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ سارا کھانا ٹیبل پر سیٹ کرنے کے بعد وہ سوئمنگ پول کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اب وہ فارس کا انتظار کر رہی تھی، جس نے ابھی کال پر بتایا تھا کہ بس اسے آنے میں 15 سے 20 منٹ لگے گے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ فارس کے سامنے بس وہ یہ پریٹینڈ نہیں کرتی تھی، مگر وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر فارس ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اس کی جان پر بناتی تھی۔ وہ واقعی فارس سے بہت محبت کرتی تھی، بس اس کے سامنے یہ بات ماننے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ اس نے آج ٹخنوں کو چھوتی سرخ فراق پہن رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی سرخ رنگ فارس کی کمزوری ہے، اور آج وہ اپنے حسن سے اسے چاروں کانے چیت کرنے والی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بال ساری کھول رکھے تھے۔ گردن میں ایک نفیس سا پینڈنٹ تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے تھے اور کلائیوں میں چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ وہ پاؤں ڈبو کر سوئمنگ پول کے پاس ہی بیٹھ گئی جب نیلم پیچھے دروازے سے اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ 2 گارڈز نے فارم ہاؤس کے گارڈ کے سر پر بندوق مار کر اسے بے ہوش کرنے کے بعد بنگلے کے پیچھے پھینک دیا۔ وہ اپنی دیان مسکراتی ہوئی جو بیٹھی تھی، پیچھے کسی کا آنا محسوس نہ کر سکی۔ نیلم آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور اچانک اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ ایک چیخ تھی جو ہانیہ کے لبوں سے نکلی اور پھر وہیں پانی میں گٹ گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی مارتی پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نکل نہیں پا رہی تھی کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ نیلم وہیں کھڑی اسے تڑپتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ہانیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پورے 5 منٹ تک ہانیہ تڑپتی رہی اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، شاید وہ پانی میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ نیلم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں فارس، تم میرے کیسے نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے وہ یہ چیک کرتی کہ ہانیہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ ہارن کی آواز پر اس نے گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے فارس کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے بنگلے کے پیچھے آئی اور اپنے گارڈز کے ساتھ اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی پار کرتے ہوئے فارس کو محسوس ہوا شاید ٹائر میں کوئی چیز لگ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو گاڑی کا ٹائر پارک کرتے کرتے ہی پنچر ہو گیا تھا۔ فارس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، پھر خود سوچتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی۔ آج اس بٹر فلائی کو خوب تنگ کروں گا، یہ سوچتے ہوئے وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سارے کمرے، کچن، ڈائننگ ٹیبل، ہر جگہ چیک کر لی، مگر ہانیہ کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، یہ کہاں چلی گئی؟ اور اسے آواز دی۔ وہ اسے سارے فارم ہاؤس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا یہ مجھے تنگ کر رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ 2-3 بار سارا گھر چیک کرنے کے بعد بھی اسے کہیں ہانیہ نہ ملی تو وہ پچھلے گارڈن سے باہر نکل آیا، مگر پیچھے بھی کہیں نہیں تھی۔ تو فارس سوئمنگ پول والی سائڈ پر آیا۔ اتنے میں بادل زور و شور سے برسنے لگا۔ اسے یہاں بھی کہیں ہانیہ نہ دکھائی دی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا اسے پانی میں سرخ آنچل دکھائی دیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر سوئمنگ پول میں جھانک کر دیکھا اور اگلے ہی پل جیسے کسی نے فارس کا سانس روک دیا۔ ہانیہ! ایک چیخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ جلدی سے سوئمنگ پول میں کودا اور ہانیہ تک پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں لیے باہر نکلا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کا سارا وجود نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے وہیں زمین پر لٹائے اس کے پیٹ پر دباؤ دیتا اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا، مگر وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ پاؤں پھولے، اسے لگا جیسے کوئی اسے موت کا پروانہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آنکھیں ہانیہ کی بند تھیں، مگر سانسیں
فارس کی بند ہو رہی تھی۔ بس وہ اتنا جانتا تھا، اگر اس نے ابھی کے ابھی ہانیہ کی آنکھیں کھولی نہ دیکھی تو ویسے ہی مر جائے گا۔ ہانیہ، ہانی میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، کبھی اس کی نبض چیک کر رہا تھا، مگر اس کی نبض یوں جیسے نہ چلنے کے برابر ہو۔ وہ اس کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ وہ جلدی سے اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ ہانیہ کے جسم میں جنبش ہوئی تھی، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس نے ذرا سا چہرہ پیچھے کیا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈ سے کپ کپانے لگا تھا۔ بارش مسلسل فارس کو بھگو رہی تھی، مگر وہ ہانیہ پر اس طرح سایہ بنا ہوا تھا کہ بارش کا پانی اب ہانیہ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر ہانیہ ایسے ہی نیم غنودگی میں سانسیں لیتی رہی۔ ایک بار پھر اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فارس اس کا گال تپتپا رہا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر اوپر کمرے میں بھاگا۔ اس کا سارا لباس گیلا ہونے کی وجہ سے اسے سردی لگوا دے گا۔ وہ ہانی کے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ جلدی سے کبرڈ کی جانب بھاگا۔ اکثر وہ یہاں آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں سب کے الگ الگ کمرے تھے اور یہاں پر ان کے کپڑے بھی موجود ہوتے تھے۔ اس نے ہانی کی کبرڈ کھولی، کپڑے آگے پیچھے کیے، مگر وہاں پر اسے صرف 2-3 نائٹ ڈریس ہی پڑے دکھائی دیے۔ اسے کپڑے دکھائی نہ دیے، شاید وہ کسی دوسرے کبرڈ میں تھے، مگر اس وقت فارس کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اس کا ایک نائٹ ڈریس پکڑتا ہوا باہر نکلا۔ باہر آ کر جلدی سے اس نے ہانیہ کے وجود سے وہ گیلے کپڑے الگ کیے اور اس کے کپڑے چینج کروانے کے بعد اس پر اچھے سے کمبل دیتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے بھی چینج کیے، کیونکہ وہ سارا بارش میں بھیگ گیا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کے کمرے میں آیا تو وہ کمبل میں دبکی ابھی بھی کانپ رہی تھی، اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ فارس اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہانی، دھیرے سے محبت سے پکارا، مگر وہ شاید اس کی پکار سن نہ سکی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر کیب بک کروانی چاہی، مگر بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس لیے سگنلز یہاں پر نہیں آ رہے تھے۔ اوپر سے اس کی گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا تھا۔ ہانیہ بھی یہاں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی جو اسے ڈراپ کیے جا چکا تھا۔ اب وہ ہانیہ کو ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا، مگر وہ خود ڈاکٹر بن رہا تھا، جانتا تھا ہانی کی طبیعت اب کیسے ٹھیک ہوگی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ ایم سوری میری جان، میری بٹر فلائی، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بنا ایسے چھونا نہیں چاہتا، نہ ہی تمہارا اعتبار توڑنا چاہتا ہوں، مگر میں تمہیں ایسے تکلیف سے تڑپتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس نے نرمی سے سرگوشی کی اور پھر کمبل ذرا سا سرکاتے وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اس کے لب ہانیہ کی گردن پر تھے، اس کا ایک ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی شرٹ اتار دی، کمبل مزید اوپر کرتے اس نے خود پر کر لیا اور ہانیہ کے اوپر سایہ فگن ہوتے وہ اس پر جھکا۔ ہانیہ میں مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر جیسے جیسے اس کے وجود پر حرارت جا رہی تھی، اس کے لبوں سے اس نیم بے ہوشی میں الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے۔ فارس، بچاؤ، پلیز ہیلپ می، میں مر رہی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ بس یہی سب بڑبڑا رہی تھی۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، مگر ہانیہ کو کچھ ہوش نہ تھی کہ کیا ہوا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، وہ ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں رہی، مکمل ہوش نہ آیا۔ بس نیم غنودگی میں وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑا کر پھر جیسے گہری نیند سو جاتی۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو موسم جیسے ایک دم صاف ہو گیا۔ پتوں پر برستی بارش کی وجہ سے جو قطرے ٹھہرے تھے وہ اب زمین بوس ہونے لگے۔ دھوپ دن کے 9 بجے نکلتی محسوس ہوئی۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کرتی کمرے میں آئی تو اس کے وجود میں جیسے جنبش ہوئی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کے حصار میں تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس نے بائیں جانب دیکھا تو وہ فارس تھا، جو اس کے بے حد قریب اس کی گردن میں منہ چھپائے سو رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ کیا اس نے وہ سب محض خواب دیکھا تھا؟
وہ بس یہی سوچتی رہ گئی، یا پھر فارس نے اسے آ کر بچا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتی بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ فارس کا حصار اس کے گرد مضبوط تھا۔ اس کی نگاہ اچانک فارس کی طرف اٹھی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ پھر اس کی نگاہ اپنی جانب گئی تو جیسے اس کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ اس وقت فارس کی شرٹ میں تھی، جیسے اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ پوری وقت سے فارس کا حصار توڑتی اٹھ کر بیٹھی تو فارس کی نیند بھی ٹوٹ گئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ اس نے غصے سے فارس کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ فارس؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہوگا۔ فارس نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، تمہاری حالت ہی ایسی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے سوئمنگ پول میں بے ہوش پڑی تھی۔ بارش اتنی تیز ہونے لگی تھی، اوپر سے میری گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر تھا، کیب بھی بک نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبھی تمہیں ہاسپٹل کیسے لے کر جاتا؟ پھر بس یہی آخری حل تھا ہانیہ۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، نہ ہی تمہیں تکلیف دینا مقصد تھا میرا۔ وہ اتنی نرمی سے سمجھا رہا تھا کہ ہانیہ کے آنسو بہنے لگے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی میری رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، میں نے اپنے ماما بابا کا اعتبار توڑ دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اب میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتے رو رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اسے مزید شدت سے اپنے سینے میں بھینچا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرے ہوتے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ میں سب کو سب سچ بتا دوں گا۔ کوئی گناہ نہیں کیا تم نے جو تمہیں کوئی شرمندگی ہو، حالات ہی ایسے تھے، ورنہ آج تک کیا میں تمہاری اجازت کے بنا کبھی تمہارے قریب آیا، کبھی کوئی حد پار کی؟ وہ اسی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تو بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر یہاں سے سیدھا ہاسپٹل چلتے ہیں۔ پہلے تمہارا ایک بار چیک اپ کروانا چاہیے۔ کل رات تمہاری حالت بہت بری تھی۔ وہ ابھی بھی اسی نرمی اور محبت کے ساتھ بات کر رہا تھا، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، نہ ہی میں اب گھر جاؤں گی۔ میں کیسے ماما بابا کا سامنا کروں گی؟ میں اب تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ساتھ مسلسل اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی۔ وہ اسے اسی نرمی سے ہینڈل کر رہا تھا۔ اوکے میری جان، بس پریشان نہیں ہونا۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب اچانک ہانیہ کو یاد آیا، میں پول میں گری نہیں تھی، مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ فارس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی تھا میرے پیچھے کھڑا۔ وہ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا مگر مجھے نہیں بچایا۔ فارس کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ تمہیں پکا یقین ہے؟ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس مجھے نیلے رنگ کا وہ لباس نظر آیا تھا، شاید وہ کوئی لڑکی تھی، اور فارس سمجھ گیا تھا کہ وہ کون تھی۔ اوکے تم فریش ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون تھی وہ۔ ہانیہ اس بات میں ساری راتیں واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ فارس نے فارم ہاؤس میں لگے کیمرے چیک کیے اور نیلم کو ہانیہ کو دھکا دیتے دیکھ کر جیسے اس کے وجود میں آگ ہی دہک اٹھی۔ اب وہ اس نیلم کو چھوڑے گا نہیں۔ گارڈ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ فارس بھی فریش ہوتا جب نیچے آیا تو گارڈ سے پوچھا۔ وہ گارڈ کے سر پر پٹی کر رہا تھا جہاں سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ گارڈ کے مطابق وہ نہیں جانتا وہ لوگ کون تھے، بس انہیں بے ہوش کیے اندر داخل ہو گئے۔ فارس اب بدلہ لینے کی سوچ چکا تھا، مگر پہلے اسے اپنی شادی شدہ زندگی ٹھیک کرنی تھی۔ وہ گاڑی ریپیئرنگ کے لیے بیچ کر کیب بک کروا چکا تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر گھر آ گیا اور سارا سچ باپ کو بتا دیا۔ کوئی جھوٹ نہیں بولا، جانتا تھا اس کا باپ اسے سمجھے گا۔ ہانیہ تو ماہی کے حصار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ صاف کہہ چکی تھی اسے گھر نہیں جانا، وہ یہیں رہے گی۔ وہ یوں تو ماموں کے سامنے بھی اتنی شرمندہ ہو رہی تھی، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماہی اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ علمان نے فوراً انوشے اور وہاد سے بات کی اور اگلے ہی دن ہانیہ کی سادگی سے رخصتی لے لی۔ اب وہ ولیمہ دھوم دھام سے کروا کر اس مسئلے کو سموتھلی فکس کرنے والے تھے۔
نیلم بس انتظار کر رہی تھی فارس کے غم کے ہلکا ہونے کا، کیونکہ اس کے خیال سے ہانیہ مر چکی تھی۔ اس لیے وہ آج کل کافی خوش تھی اور شاپنگ کر کے مال سے باہر نکل رہی تھی۔ آج وہ اپنے ساتھ کوئی گارڈ بھی نہیں لائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی، تیزی سے کسی نے اس کی گردن میں سرنج گھسا دی اور نیلم کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک کھردرے ہاتھ نے اس کے بال دبوچ رکھے تھے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اسے بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ سوئمنگ پول میں ڈبو چکا تھا۔ وہ پھڑ پھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ تڑپنے لگی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ فارس نے ایک جھٹکے سے اس کا سر باہر نکال دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر کھانسنے لگی۔ جب وہ دوبارہ اس کا سر پانی میں ڈبو چکا تھا، وہ اسے بھی ویسے ہی تڑپانا چاہتا تھا جیسے اس کی ہانیہ تڑپی۔ کہا تھا نا میں نے کہ میری بیوی کو چھوا تو چیر پھاڑ دوں گا، وہ سرد لہجے میں داڑا۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، تمہیں تڑپاؤں گا۔ سرگوشی کرتے اس نے نیلم کو زمین پر دھکا دے دیا۔ وہ اب کھانس کھانس کر اپنی سانس درست کر رہی تھی جب فارس نے ایک انجیکشن اس کے بازو میں گھسا دیا۔ یہ اتنا ہائی ڈوز ہے، اب تم اپنے اس خرافاتی دماغ سے کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں سکو گی۔ فارس کے الفاظ اس کے کانوں میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ اس کے باپ کے بنگلے میں بیچ کر گھر آ گیا۔ جو انجیکشن اس نے نیلم کو دیا تھا وہ اس کے دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا، جس کا اثر کچھ ہی دنوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پاگل ہو جائے گی اور پھر اس کا باپ اسے پاگل خانے چھوڑائے گا، کیونکہ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پائے گی اور ہر کسی کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ یہ فارس قریشی کا بدلہ تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر اپنا بدلہ ایسے ہی لیتے ہیں۔ وہ گھر آ گیا تھا اور کمرے میں داخل ہوا تو اب کمرے کا حلیہ کچھ بدل گیا تھا۔ 2 سنگل بیڈ کی جگہ ایک ڈبل بیڈ آ چکا تھا۔ وہ سر تک کمبل تانے گہری نیند سو رہی تھی۔ فارس اس کے قریب آیا، کمبل چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ اس سے ٹھیک بات کر رہے تھے۔ کوئی اس سے ناراض نہیں ہوا، اس لیے آج وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ فارس نے شدت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ اس کے لمس سے ہانیہ کسمسائی۔ فارس کی نگاہ اس کے گلابی لبوں پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا تو ہانیہ کی نیند ایک جھٹکے سے اڑی۔ اس نے فارس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر فارس نے نرمی سے منع کیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور ہانیہ نے آنکھیں میچ لی۔ اس کے حصار میں سکون تھا۔ آج وہ خود اپنی مرضی سے اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ گہری ہوتی رات ان کی محبت بھی گہری کر چکی تھی۔ باہر آسمان مسکرا دیا تھا۔ محبت سچی ہو تو کوئی چاہے کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لے، آپ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔